بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 68 ہے، اور آج کی نشست میں ہم باب صلاۃ الخوف شروع کریں گے۔ بنیادی طور پر صلاۃ الخوف کا ترجمہ تو یہی ہے کہ خوف کی نماز۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال انسان کو پیش آتی ہے اور کہ انسان کسی جنگ میں ہوتا ہے، کسی ایسے دشمن کا خوف ہوتا ہے، اور اس طرح کا کوئی مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں سارے لوگ بیک وقت جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہاں خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں شریعت نے اس طرح خوف کی صورتحال میں اس ایک خاص نماز کی اس طرح کی اجازت دی ہے تاکہ انسان کی جان بھی محفوظ رہے اور نماز جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا حکم اور اس کا سبب پہلی ایک دو لائن کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہی جائزۃ بحضور عدو او سبع وبخوف غرق او حرق، کہتے یہ جو نماز ہے جائز ہے، لیکن کب؟ دشمن کی موجودگی میں، یا درندے کی موجودگی میں، یا غرق یا جلنے کا خوف ہو۔ اس طرح کا خوف اگر موجود ہو اور دشمن یا موجود ہو تو اس طرح کی صورتحال میں یہ نماز جائز ہے، اور باقاعدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہاں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اس طریقے کا خلاصہ آپ سمجھے۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا اور دشمن موجود ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں سارے مجاہدین یا جو لڑ رہے ہیں وہ بیک وقت جا کر جماعت میں شریک نہ ہو، بلکہ اس طرح ہو کہ دو اس کی جماعت ہو جائے، دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک جماعت کو دشمن کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ وہاں لڑائی میں رہے، اور دوسری جو جماعت ہے وہ امام کے ساتھ نماز شروع کر دے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے صبح ہو گئی تو پھر صرف 1 رکعت، اور اگر باقی نمازیں ہیں 4 یا 3 رکعت والی تو 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے، امام اپنی نماز میں ہی رہے اور یہ لوگ 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھ کر واپس جو ہے دشمن کے سامنے جائے، اور وہ جو پہلا والا طائفہ اور گروہ ہے جو پہلے لڑ رہا تھا وہ اب آ جائے امام کے ساتھ۔ تو یہ باقی جو نماز امام پڑھے گا ان 2 رکعت والی میں سے 1 رکعت پڑھے گا، یا باقی جو 4 والی ہے اس میں سے 2، تو وہ جو جماعت ہے وہ آ کر امام کے ساتھ وہ رکعت پڑھ لے۔ پھر جب امام کی نماز مکمل ہو جائے گی تو اس دوسرے جو جماعت تھی اس کی کچھ نماز ہوگی، تو امام سلام پھیر دے اور یہ جو دوسری جماعت ہے یہ واپس جو ہے یہ جائے لڑنے کے لیے، اور وہ پہلی جماعت آ جائے، وہ پہلی جماعت آ کر اپنی نماز اکیلے مکمل کرے، باقی جو رکعتیں ان کی رہتی ہے 1 یا 2۔ اور پھر جب یہ لوگ جائے لڑائی کے لیے تو وہ جو دوسری جماعت تھی جنہوں نے امام کے ساتھ آخری 1 یا 2 رکعتیں پڑھی تھی وہ آ کر اپنی جماعتیں مکمل کر لے۔ ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں واپس آ جائے تو بھی جائز ہے، اور اپنی نماز پھر اکیلے مکمل کر لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت امام کے ساتھ پہلی کچھ رکعت پڑھے گی اور دوسری جماعت امام کے آخری رکعت پڑھے گی، اور باقی نمازیں وہ اکیلے مکمل کرے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ باقی اس کو اور بھی طریقے ہیں لیکن حنفیہ کے ہاں یہی طریقہ زیادہ مشہور ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تقریباً 8 طریقے ذکر کیے ہیں، اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے تقریباً 14 طریقے لکھے ہیں، لیکن مشہور طریقہ یہی ہے حنفیہ کے ہاں۔ اب اسی طریقے کو انہوں نے یہاں لکھا ہے، ذرا دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ فَيَجْعَلُهُمْ طَائِفَتَيْنِ، کہتے جب قوم کے درمیان لڑائی ہو اور نماز کے اندر، مطلب نماز کا ٹائم ہو جائے اور نماز پڑھنی ہو، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہو، تو پھر ان کو 2 طائفوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تنازع کا مطلب یہ کہ مطلب سارے کے سارے جو مجاہدین ہیں وہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے۔ ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام کے ساتھ کچھ لوگ پڑھے، باقی مکمل نماز پڑھے، باقی لڑتے رہیں، پھر یہ لوگ جا کر جہاد کرے اور وہ جو جماعت ہے وہ آ جائے اپنے کسی اور امام کے ساتھ پڑھے۔ لیکن ایک ہی امام کے پیچھے اگر سب نے پڑھنی ہے اور کہتے ہیں نہیں ہم ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو پھر یہی طریقہ ہوگا۔ 2 طائفوں میں ان کو تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ واحدۃ بإزاء العدو، ایک جو طائفہ اور گروپ ہے وہ دشمن کے سامنے ہو جائے گا، ويصلى بالأخرى ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب، اور جو دوسرا طائفہ ہے اس کے ساتھ 2 رکعت والوں میں سے امام 1 رکعت پڑھے گا، اور 4 رکعت والی ہو یا مغرب کی نماز ہو تو 2 رکعتیں پڑھے گا۔ وتمضي إلى العدو مشاة، پھر یہ لوگ پیدل دشمن کی طرف چلے جائیں گے، امام اسی طرح کھڑا رہے گا، یہ گروپ چلا جائے گا۔
وجاءت تلک، وہ جو دوسرا گروپ ہے جو پہلے دشمن کے سامنے تھا اب وہ آئے گا، فصلی بہم ما بقیہ، امام ان کے ساتھ باقی نماز پڑھے گا اور امام اکیلے سلام پھیر دے گا، فذهبوا الى العدو، یہ لوگ پھر دشمن کے پاس چلے جائیں گے۔ اب وہ پہلا گروپ آئے گا، ثم جاءت الاولى واتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا، پھر وہ پہلا والا گروپ آ جائے گا، اپنی نماز بغیر قرات کے مکمل کرے گا کیونکہ وہ لوگ جو ہے لاحق کے حکم میں ہے، تو وسلموا ومضوا، اور پھر وہ چلے جائیں گے اور اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، وہ سلام پھیر کر چلے جائیں گے۔ ثم جاءت الاخرى، پھر وہ دوسرا طائفہ آ جائے گا، اگر چاہے ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر چاہے تو آ سکتے ہیں، اور باقی جو ہے قرات کے ساتھ وہ پڑھیں گے کیونکہ مسبوق ہے نا، تو یہ والے یعنی جو بعد میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تھے وہ مسبوق کے حکم میں ہے، وہ اپنی باقی نماز قرات کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو پہلی جماعت ہے جنہوں نے امام کے ساتھ نماز شروع کی تھی اور بیچ میں گئے تھے، وہ جب اپنی باقی نماز پڑھیں گے تو وہ بغیر قرات کے پڑھیں گے کیونکہ وہ لاحق کے حکم میں ہے۔ آپ کو پتا ہے لاحق جو ہے وہ قرات نہیں کرتا، اور جو مسبوق ہوتا ہے وہ اپنی باقی نماز کے اندر جب پڑھتا ہے تو وہ کرتا ہے، قرات کرتا ہے۔ یہ کچھ تتمہ کے طور پر 2-3 احکامات ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادًا بِالْإِيمَاءِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، اگر خوف بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس طرح امامت کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو تو پھر وہ سواری میں ہی نماز پڑھے، سوار ہو کر فرادا اکیلے، اور اشارے کے ساتھ پڑھیں گے الی ای جہت میں قدر، جس جانب بھی وہ قادر ہوں گے، کیونکہ قبلے کی جانب توجہ رکھنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ولم تجز بلا حضور عدو، اور کہتے ہیں دشمن کے حاضر ہوئے بغیر جو ہے خوف کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خوف کا جو طریقہ ہے یہ تب جائز ہے کہ جب میدان کے اندر دشمن بھی موجود ہو، اگر میدان کے اندر دشمن موجود ہی نہیں ہے، صرف اس کا خوف ہے، تو پھر نہیں پڑھ سکتے یہ نماز۔